اتنا خطرناک ہے، جو سماج کے لیے انتہائی دشوار ترین ہے۔ یہ سیریل کی نوستیں، یہ سیریل کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھر کے اندر آ رہی ہے، یہ فلموں کی لعنتیں ٹی وی کے ذریعے سے تمہارے گھروں کے اندر آ رہی ہے۔ آج کل لوگوں کو کہا جائے اپنے گھروں میں ٹی وی کیوں لاتے ہو، تو کوئی کہتا ہے اسلامی چینل دیکھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اسلامی ایک چینل دیکھنے کے لیے، دو چینل دیکھنے کے لیے، درجنوں وہ چینل جس پہ عریانیت دکھائی جا رہی ہے، جس پر گندگی دکھائی جا رہی ہے، جس پر فحاشی دکھائی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، شوہر جب تک گھر میں رہے گا، ممکن ہے اس کے خوف کی وجہ سے عورتیں اسلامی چینل دیکھے، لیکن شوہر گھر سے باہر نکلے گا تو بچے بھی عریانیت کی طرف جائیں گے، عورتیں بھی عریانیت کی طرف جائیں گی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جو مسلم بچیاں بھاگ رہی ہے، آج جو مسلم بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے، یہ افیئر کے معاملات، یہ ناجائز تعلقات، مجھے بتاؤ کون سی عورت آ کر کے تمہیں سکھاتی ہے، تمہاری بیٹیوں کو سکھاتی ہے، تمہارے گھروں میں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ پتا چلا کوئی ٹریننگ دینے نہیں آتا۔ اگر یہ بچیاں سیکھتی ہے تو سیریل کے ذریعے سے سیکھتی ہے، فلموں کے ذریعے سے سیکھتی ہے۔ ایک دو چینل کی وجہ سے گھر میں ٹی وی لا کر کے تم اپنے لیے قیامت بپا کر رہے ہو، تم اپنے گھر کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو۔ مجھے گھر میں لانے کا بڑا شوق ہے، لیکن ٹی وی گھر میں لانے والوں اور سیریل کے دروازے کھولنے والوں، تم گویا کہ اپنی عورتوں کے لیے ناجائز راہوں کو ہموار کر رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو آوارگی کا رستہ دکھا رہے ہو۔ جب بھی لوگوں نے قرآن و سنت سے منہ پھیرا ہے، ان کو رونا نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کیا، جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکثر بچے ان کے باپوں کے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے ہوں گے۔ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ بچوں کی اکثریت ناجائز ہوگی۔ آج آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور میری زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اہل خیرت پر آیا ہے، اہل شعور جانتے ہیں، دانشوروں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ اللہ اکبر، زنا کتنی کثرت سے ہو رہا ہے، زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں سیریل ہے۔ سیریل کے مناظر وہ ہیں کہ بچیوں کو باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ظاہر میں ہم نے اپنے حلیے کو دیندار بنایا، ہم نے ظاہر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دلوں سے خشیت ربانی ختم ہو گئی، دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا۔ اب جب پکنک پر جاتے ہیں تو زنا کا پلان لے کر کے جاتے ہیں، عیاشی کا ماحول لے کر کے جاتے ہیں، برائی کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دے یا نہ دے مولا کبھی معاف کرتا ہے، کبھی سزا دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بچا لیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے، اور اس کی سزا نسلوں تک اللہ دیتا ہی رہتا ہے۔ اس گناہوں کی سزا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا نسل در نسل ملتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اسی کو زنا کہتے ہیں۔ آج زنا کو عام کر دیا گیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہیں گی۔ آقا کریم نے فرمایا، صحابہ کو تعجب ہوا یا رسول اللہ وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑے
پہن کر ننگی ہوگی، لیکن سرکار یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ عورتیں اتنے باریک اور پتلے لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا، اتنے تنگ اور فٹنگ میں کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیات قضائی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے، آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے، میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، میری بہن کی عزت محفوظ رہے، سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے، لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا نہیں آج ہاف آستین کے کپڑے، آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں، دیور کے سامنے وہی ہاف آستین، بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین۔ فقہا فرماتے ہیں، فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی، اگر اس نے کھول دیا تو یہ کرتے ہو جس نبی کے کہنے پر اسلام کو حق مانتے ہو اسی رسول کا فرمان ہے، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ دوسرے کی بہن کو بائک پر لے کر پارک میں جانے والے، دوسرے کی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر اس کی عصمت کا سودا کرنے والے، لاڈج میں کسی کی عصمت کو تار تار کرتے ہوئے مسکرانے والے، جب تو یہ کر رہا ہوگا تو تیرا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، تمہاری بہنوں کی عزت محفوظ رہے، اگر آپ سے پہلے یہ خطا ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کر لو، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیے یہی کرتے رہے ایک دن اس فقیر قادری کے جملوں کو تم ضرور یاد کرو گے۔ اختتام پر اپنے بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں، کرناٹک کے ایک بہت بڑے شہر میں، شہر کا نام نہیں لوں گا لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں نے تقریر کرتے ہوئے یہی واقعہ بیان کیا اور حدیث پڑھی، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ شاید یہ جملے آپ لوگوں کو برے لگ رہے ہو تو معاف کر دیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور میرے بزرگ بھائیوں نے مجھے یہی عنوان دیا ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ خیانت کرو گے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہیں رہے گی، بیان کر کے میں بیٹھا ہی تھا، ایک لڑکا خوبصورت جوان روتے ہوئے آیا اور مجھے اس نے اسٹیج سے نیچے اتارا، میں اترا، اترتے وقت مجھے تھوڑا سا تردد ہوا کہ یہ کیوں روتا ہے۔ جب میں نے کہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ نے حدیث صحیح پڑھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرا تو ایمان ہے، یہ بتاؤ تم کیسے تصدیق کر رہے ہو؟ کہا کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ ایک پارک ہے، اسی کے قریب لاج ہے، دوستوں کے ساتھ جب میں لاج میں گیا تو ہوج موج کرنے کے لیے ہم نے عذرائے مذاق اس لاج کے مینیجر سے کہا ذرا بتانا تیری لسٹ میں کون سی لڑکیاں ہیں تاکہ ہم انہیں منگوا کر ان کے ساتھ عیش کریں۔ تو اس لاج کے مینیجر نے کہا فوٹو دیکھ لو، جس کا انتخاب کرو گے پیش کر دی جائے گی، اتنے پیسے ہوں گے، یہ ہوں گے، اور سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے مجھ سے، اللہ کی عزت کی قسم، اس لڑکے نے کہا روتے ہوئے، جب اس لاج کے مینیجر نے فوٹو کو کاؤنٹر پر بکھیرا تو ایک چہرے پر نظر پڑی تو میرے دل میں آگ سی لگ گئی، اس حسن کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اسی فوٹو پر میری نظر جم گئی، میں نے اٹھا کر اس کو دیکھتا رہا، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں فوٹو دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو فوٹو تھا وہ کسی اور کا نہیں، میری سگی بہن کا فوٹو تھا جو میرے سامنے بکھیر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال ہے اے امت کے نوجوانوں، آج افریقہ کی سرزمین پر حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی لاش کو بھون بھون کر کفار کھا رہے ہیں۔ سیریا کا حال یہ ہے، مزارات اولیاء کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو کفن تک میسر نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں، تم کس دن بیدار ہوں گے؟ تمہاری آنکھیں کب کھلے گی
کیا، جو طارق بن زیاد نے کیا، جو علی اکبر نے کیا. جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی راتوں کو مصلی پر رو کر